جو 3 ہمارے سیشنز ابھی عربی کے ہوں گے. پہلے میں تھوڑے سے قواعد فاضل صاحب بتایا کرتے ہیں. عربک تھرو تفسیر سے مراد یہ ہے کہ ایک سورت کی 1 یا 1.5 ہی صرف آیت چاہے ہوگی تھوڑی ایک سورت والعصر آپ کہہ رہے تھے جی. تو اس میں کیا گرامر ہو رہی ہے تھرو این ایگزامپل. اور دوسرا یہ کہ زبان میں وسعت کتنی ہے. اکثر ہم پاکستانیوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا ایک جیتی جاتی چیز ہے قرآن شریف کا. تو مطالب کہتے ہیں نا ختم ہی نہیں ہو سکتے. وہ اس زبان کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے کہ اس میں پرت در پرت معنی چھپے ہوئے ہیں. اور کل ہم عربک تھرو صوفی پوئٹری دیکھیں گے. اس میں 2-3 چنے ہوئے عرفاء کے بزرگوں کے اشعار ہیں. تو اس میں ظاہر معنی بھی بہت زبردست ہے مگر اس میں پھر زبان کا بھی بڑا ہی خوبصورت ہے. آپ کو انٹرو ہو جائے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. سورہ یوسف آیت نمبر 2. اس میں خداوند کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کو نازل کیا ہے قرآن عربی میں. یا اس طرح ترجمہ ہے، یا ترجمہ یہ ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، عربی میں قرآن کو نازل کیا یا ہم نے قرآن عربی نازل کیا. میرے خیال میں قرآن عربی، چونکہ قرآن عربیًا یہ انشاءاللہ چونکہ زبان کی جو وسعت ہے لفظی اور معنوی، تو یہ آگے چل کے معلوم ہوگی کہ یہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کیسے قرآن عربی بنتا ہے یا عربی میں قرآن بنتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں عربی نازل کیا لعلکم تعقلون، امید ہے کہ تم عقل سے کام لو گے. لعلکم تعقلون. عربی زبان دنیا کی دوسری تمام زبانوں کے مقابلے میں ایک جامع زبان ہے، اور یہ ایک ایسی زبان ہے کہ جس کے الفاظ اور معانی میں بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے. اس کا ایک لفظ، ایک حرف کئی معنی دیتا ہے، ایک حرف کئی معنی دیتا ہے، اور ایک لفظ کئی معنی دیتا ہے. پھر ان معانی میں بہت زیادہ وسعت ہے. تو یہ جو وسعت ہے لفظی اور معنوی، اگر آپ اس زبان کو سیکھ لیں گے، اس کے قواعد اور گرامر کو سیکھ لیں گے، تو ان قواعد کی روح سے آپ کے لیے اس زبان کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، اور آپ خود اس کے جو ہے نا وہ اس کی جو وسعت ہے لفظی اور معنوی وسعت، اس تک آپ پہنچ سکیں گے. کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی زبان ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کی دوسری زبانیں ہر صدی میں متروک ہوئی ہیں، دوسری صدی میں ان کو ایک پیش رفت ملی ہے، متروک ہو گئی. وہ دیکھیں آپ مثلا عربی تھی، فارسی. اب ہمارے پاس جو فارسی کی کتابیں ہیں وہ پرانی فارسی ہے، لیکن جو فارسی ہم نے پڑھی ہے وہ ابھی کی زبان جو رائج فارسی ہے. تو ہم نے رائج پڑھی ہے، تو ہم شاید اگر وہ پرانی کتاب میرے پاس لے آئیں پرانی فارسی والی، تو میرے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ یہ زبان، ہر زبان نہ فقط یہ فارسی بلکہ ہر زبان ایک صدی میں رہی، دوسری پھر متروک ہوئی، پھر اس میں تھوڑا سا کام ہوا، پھر آگے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ تبدیلی اس میں جو ہے نا وہ ہر زبان میں تبدیلی آئی. لیکن کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی زبان ہے متروک نہیں ہوئی. متروک یعنی کہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس میں ہر زمانے میں اس میں اتنی وسعت آئی ہے، اتنی ترقی اور پیش رفت ہوئی ہے کہ آپ دوسری زبانوں کے ساتھ اس کا موازنہ کریں گے تو اس میں آپ اس کے الفاظ اور معنی میں بہت زیادہ وسعت پائیں گے.
اور یہ شاید ابھی انشاءاللہ آگے جب میں مثالیں دوں گا تو یہ بات آپ کے لیے اس وقت جو ہے نا وہ واضح ہوگی. تو یہ زبان کبھی بھی کیوں ایسا ہوا کہ کیوں اس زبان میں ہر روز ترقی آئی اور ہر روز وسعت آئی؟ اس وجہ سے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اس عربی زبان میں بھیجا ہے، اور خدا کا کلام چونکہ اللہ کی کتاب ہدایت ہے، اور اس کتاب نے قیامت تک رہنا ہے. تو اس وجہ سے جب اس کتاب کو عربی میں نازل کیا تو اس وجہ سے ہر زمانے میں اس عربی میں اس کے الفاظ اور معنی میں زیادہ سے زیادہ وسعت آئی، زیادہ سے زیادہ پیش رفت اور ترقی ہوئی. فرماتے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اس کی جو قواعد ہیں، قانون ہیں، ان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کہتے ہیں کہ یہ ایک زبان تھی. ابھی بھی آپ جائیں نا عرب میں، عرب جب بولتے ہیں نا بغیر کسی حرکت کے الفاظ بول دیتے ہیں. مثلا کہہ دیتے ہیں کہ جا زید، اب جا زید، جا کا مطلب ہوتا ہے آنا. اب ہے جا زیدن، لیکن وہ اس کو معلوم، کسی عرب کو معلوم نہیں ہوگا کہ زیدن ہے یا زیدن ہے یا زیدن ہے، لیکن وہ کہے گا جا زید، میرے پاس زید آیا، ٹھیک ہے، جا زید، لیکن اس کو اس حرکت کا معلوم نہیں. چونکہ پہلے جو عربی تھی اور جو قرآن بھی نازل ہوا تو اس میں حرکت نہیں تھی، الفاظ کے اوپر جو حرکت ہے وہ نہیں تھی پہلے موجود. زیر زبر حرکت کہتے ہیں، زیر زبر اور پیش کو، زیر زبر پیش تنوین، ٹھیک ہے، تنوین تشدید. مثلا پہلے ایسے ہی آئے تھے کہ اب ایسے لکھا ہوا تھا، پتہ نہیں والذین ہے، والذون ہے، والذین ہے، کیا ہے جو ہے نا. کہتے ہیں کہ پہلے جو یہ کلام ہمارے پاس موجود تھا، ابتدا میں اس کے اوپر حرکت نہیں تھی، اس کلام کے اوپر حرکت نہیں تھی، اس کے الفاظ حروف کے اوپر حرکت موجود نہیں تھی. لیکن یہ ایک ایسی کتاب، یہ ایک ایسی زبان ہے کہ اگر اس کی بعض دفعہ زبر کی جگہ زیر پڑھ دیں، زیر کی جگہ زبر پڑھ دیں تو بہت بڑا کیا کہتے ہیں، اس کی معنی میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ اختلاف ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کو مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت. اب اگر اس کے اوپر حرکت نہ ہو، مثلا یہ بھی نہ ہو، اب آپ انعمتا بھی پڑھ سکتے ہیں، انعمتے بھی پڑھ سکتے ہیں، انعمتو بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو بھی زبر پڑھیں گے تو اس کا ایک معنی ہے، زیر پڑھیں گے تو دوسرا معنی ہے، پیش پڑھیں گے تو تیسرا معنی ہے. معنی جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. مثلا انعمتو پڑھیں گے تو مطلب ہوگا میں نے انعام کیا ہے، انعمتا پڑھیں گے تو ہوگا تو نے انعام کیا ہے. اب انعمتے پڑھیں گے تو یہ زیر انعمتے یہ مؤنث کی علامت ہے، یعنی تجھ ایک مؤنث نے، عورت نے انعام کیا ہے. یعنی مذکر مؤنث اور مخاطب متکلم سب کے جو ہے نا وہ اس میں یعنی ایک حرکت کی غلطی کی وجہ سے اس کا سارا معنی تبدیل ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پہلے نہیں تھی جو ہے نا اس کے اوپر حرکات نہیں تھی، الفاظ کے اوپر حرکت موجود نہیں تھی. لیکن چونکہ جب اعراب کے پاس دوسری اقوام نے جب میل ملاپ شروع کیا تو صحیح ہو گیا نا.
پڑھتے صحیح لیکن حرکات بعض اوقات جب تلفظ کرتے تھے صحیح کرتے تھے تلفظ، اس میں قواعد تو آتے تھے، قواعد آتے تھے، لیکن یہ ہے کہ قواعد بنے ہوئے نہیں تھے جو ہے نا، اس کی ضرورت جو ہے نا وہ علم نہیں تھا جو ہے نا، بس ان کو کہا گیا تھا کہ یہ والذین یا انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن جب لکھتے تھے تو یہ حرکات موجود نہیں ہوتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ زبان جب وہاں رہی اعراب کے درمیان تو یہ ضرورت پیش نہ آئی جو ہے نا زیادہ، لیکن جب دوسری اقوام جو غیر عربی تھی انہوں نے جب میل ملاپ شروع کیا تو ظاہر ہے کہ جب دوسری قومیں دوسری زبان والے لوگ جب ایک زبان والوں کے ساتھ بات کریں گے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان میں بھی جو ہے نا وہ یا لہجے میں جو ہے نا وہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ایران میں ہم جب فارسی میں پڑھتا تھا تو تلفظ میں بعض دفعہ ہمیں مجھے استاد اور دوست کہہ رہے تھے آپ ہماری زبان بھی خراب کر رہے ہیں جو ہے نا، جو ایرانی لوگ تھے جو ہے نا، وجہ یہ تھی کہ ہم کیا کہتے ہیں ہمارے جو لہجہ ان سے مختلف ہوتا تھا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جس طریقے سے وہ بولتے ہیں اس طریقے سے ہم نہیں بول پاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب اعراب کے ساتھ جب اسلام دین جب پھیلا دوسری اقوام تک پہنچا، اب دوسری اقوام نے عربی جب دیکھا کہ قرآن عربی میں ہے، اب عربی کو پڑھنا شروع کیا، اس کو سیکھنے کی ضرورت پیش آئی، اور ان لوگوں نے ان عربیوں کے ساتھ میل ملاپ شروع کیا، تو اب یہ ہوا کہ عرب تو پڑھنے میں شاید حرکات صحیح پڑھ لیتے تھے، یہ جو لوگ تھے نا یہ جو عرب نہیں تھے یہ الفاظ ایسے ہی پڑھ لیتے تھے جو ہے نا، تو بعض دفعہ اس طرح ہو جاتا تھا کہ اصلاً معنی میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی تھی۔ یہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ابو الاسود دوئلی ایک صحابی ہیں، ابو الاسود دوئلی، کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ سے ان کے سامنے ایک قاری نے قرآن پڑھا، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، قاری نے قرآن پڑھا، تو قرآن جب وہ قاری پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے نا پیش کی جگہ پہ زیر پڑھ دی، جس کی وجہ سے معنی بہت زیادہ تبدیل ہو گیا۔ وہ کون سی آیت تھی؟ آیا یہ تھی، قرآن میں ہے سورہ توبہ میں، اللہ تعالیٰ بیزار ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ بے شک اللہ بیزار ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے، نعوذ باللہ، معنی تبدیل ہو گیا، صرف کیا زیر کے پڑھنے کی وجہ سے، رسول ہی کی پڑھ۔ قرآن میں آپ دیکھیں رسول ہی نہیں ہے بلکہ رسول ہے، رسول یہ لام پہ زیر کی جگہ پیش ہے، رسول۔ آپ جب رسول پڑھیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ بے شک اللہ بری ہے مشرکین سے اور اس کا رسول وَرَسُولُهُ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ اس جگہ پہ آئے گا معنی کے اعتبار سے، معنی کے اللہ اور رسول ان سے بیدار جی، کہ اللہ بیزار ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بیدار ہے مشرکین سے۔ اب یہ شخص پڑھ رہا تھا رسول ہی، اب یہ شخص متوجہ نہیں تھا اس کے معنی کی طرف، تو ابو الاسود دوئلی نے جب یہ بات سنی تو ان کو بڑا حیرت ہوئی، اور اس نے جا کے علی علیہ السلام سے یہ بات، یہ ان کے شاگرد تھے نا، حضرت علی کے غلام تھے، جی شاگرد، وہ کہتے ہیں ان کا شاید خطاطی میں بھی بڑا جی مقام، انہوں نے پھر مولانا ان کو جو ہے نا وہ قواعد اور جو ہے نا نحو کے جو قواعد تھے نا اس وقت مولانا جو ہے نا وہ بنائے، تو ابتدا نحو کی یہاں پہ، کیونکہ علم نحو پھر اس عربی کے جو قواعد کا علم جو ہے یعنی گرامر دوسرے لفظوں میں، اس کو علم صرف اور علم نحو کہا جاتا ہے۔ یہ دو علموں کا یعنی گرامر، عربی کا گرامر ان دو علموں سے مرکب ہے، صرف اور نحو سے۔ اگر آپ علم صرف اور نحو کے قواعد پڑھ لیں گے تو
تو آپ کو عربی زبان کی گرامر پہ عبور ہو جائے گا. تب آپ قرآن کو بھی بہتر سمجھ سکیں گے, کسی عربی کی کتاب کو بھی سمجھ سکیں گے, جو تاریخی حدیث کی کتابیں ہیں سب کو بہتر سمجھ سکیں گے. چونکہ آپ جتنی بھی کتابیں اٹھا لیں عربی کی پرانی, کسی کے اوپر حرکت نہیں ہے. عربی کی عبارت ہے, متن ہے, لیکن الفاظ کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. حرکت آپ نے خود لگانی ہے. کیسے لگائیں گے؟ جب تک آپ نے صرف و نحو اور یہ قواعد نہیں پڑھے ہوئے تو آپ نہیں لگا سکتے. جیسے اردو کی کتابوں میں اکثر تو نہیں ہوتے نا سارے اعراب تو نہیں, لیکن ہمیں پتہ ہے کیسے لفظ پڑھنے. جی جی, اردو میں نہیں ہوتے, اردو میں. لیکن یہ ہے کہ عربی میں ایک زبر زیر ان ساری چیزوں کا آپ ایک زبر زیر کو وہ پڑھیں گے, معنی تبدیل ہو جائے گا. دیکھیں اس کے بعض جگہ کہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ پہ آپ غور کریں گے نا تو اس کی معنی میں بھی بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے. یعنی مثلا ایک سابقہ, یہ جو سبق کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا سبق, پہلا سبق دوسرا سبق, ہاں سبق یہ عربی کا لفظ ہے. سبقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبقہ یسبقو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں ہے نا السابقون السابقون, آگے نکل جانے والے, سبقت لے جانے والے, سبقت لے جانے والے. اچھا سبق کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب ویسے تو ہم کہتے ہیں سبق یعنی, لیکن آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو سبق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو آج پڑھا ہے, اگر آپ میں پیش رفت اور ترقی نہیں ہوئی, آگے نہیں بڑھے, تو یہ نہ سبق ہے, یہ نہ تعلیم ہے, یہ نہ علم ہے نہ سبق ہے, وقت کا ضیاع ہے. یعنی آپ نے جو پڑھا ہے آپ نے پڑھ کے اس سے آگے نکلے ہیں, تو سبق اس وجہ سے سبق کہا جاتا ہے. سبق یعنی آگے نکل جانا. تو یہ ایک ایک لفظ کے اوپر جب مثلا اس کے جو مثلا ماضی کہتے ہیں, جب ماضی کوئی بھی ایک چیز کو لے لینا مثال, اس کی وسعت کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کتنی وسعت پائی جاتی ہے. کہتے ہیں فعل ماضی پاسٹ, جی پاسٹ, فعل ماضی اور مستقبل. مستقبل نہیں, اس کو کہتے ہیں مضارع. مضارع اس کو حال بھی کہہ سکتے ہیں. مضارع کو یہ حال اور استقبال مضارع میں دونوں آتے ہیں. فیوچر بھی آ جاتا ہے, فیوچر اور پریزنٹ اور فیوچر. اب آپ فعل ماضی کا کوئی لفظ عربی کا اٹھائیں, فعل ماضی اس کے اوپر فتح ہوگا, یعنی زبر ہوگی فعل ماضی کے اوپر. مثلا مثال میں دیتا ہوں, زارا با اس نے مارا, زارا با اس نے مارا, یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے. ناصرا اس نے مدد کی, ٹھیک ہے. فاتحہ اس نے کھولا, ٹھیک ہے. اب کسی کے اوپر پیش نہیں آیا, زارا بو نہیں پڑھیں گے, کوئی ماضی زارا بو بے نہیں بن سکتا, کسی صورت میں ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اسے کیوں ماضی کہا جاتا ہے کہ ماضی جو ہے نا, ماضی کے اوپر فتح کیوں ہے؟ کہتے ہیں فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. ماضی انسان کے اوپر ساری چیزیں کھول دیتا ہے. گزشتہ جو ہے نا, جب گزشتہ جو گزر جاتا ہے انسان کا جو ماضی ہے, وہ ساری چیزیں انسان کے لیے کھل جاتی ہیں اس میں. تو اس وجہ سے مثلا فعل ماضی کہا جاتا ہے. یا اسی طریقے سے فعل مضارع ہے جس میں حال اور استقبال. کوئی فعل مضارع کے اوپر زبر نہیں ہوگی, آخری حرف کے اوپر زبر نہیں ہوگی. مثلا کیا ہے, یضربو, بلکہ زمہ ہوگا, ہمیشہ زمہ ہوگا. پیش ہے, جی پیش, زمہ یعنی اس کو کہتے ہیں زمہ یا پیش. ہم پیش کہتے ہیں, زمہ عربی زمہ. یضربو یا ینصرو, ینصرو
اسی طریقے یافتہ ہو، جو بھی فعل مضارع لے آئیں آخر میں ضمہ ہوگا، پیش ہوگی۔ یضرب کا مطلب ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا، ڈبل میننگ۔ جی، وہ مارتا ہے یا مارے گا، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، یعنی حال اور استقبال۔ یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا۔ اب ضمہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فتح کا مطلب تھا کھولنا، فتح زبر کو کہتے ہیں نا عربی میں، زبر کو فتح، ٹھیک ہے، ضمہ پیش۔ اچھا، یعنی مضارع کے اوپر ضمہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں ضمہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا، حال جو ہے وہ مستقبل کے ساتھ ملاتا ہے، اس وجہ سے یضرب وہ استقبال اور حال آ جاتا ہے۔ یعنی ایک مثالیں دے دوں اس زبان کی کہ کتنی اس میں وسعت پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس زبان کی آشنائی کے لیے، اس زبان کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی اصطلاحات بھی آپ کو سمجھنی پڑیں گی کہ جو آپ کو ہمیشہ آگے کام نہیں آئے گی، کہ عربی زبان کو سمجھنے کے لیے ابھی سے یہ بنیادی اصطلاحیں اگر آپ سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے، تو یہ انشاءاللہ آگے آپ کو کام دیں گے۔ چار بنیادی اصطلاحات پر بنا لی ہیں۔ پہلی ہے حرکت، پہلی اصطلاح حرکت۔ کہتے ہیں حرکت، عربی میں حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبان عربی میں کہا جاتا ہے حرکت، فلاں لفظ کے اوپر حرکت ہے، فلاں کے اوپر حرکت نہیں ہے۔ حرکت کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکت کہا جاتا ہے، زبر زیر پیش ہی حرکت ہے، یہ پہلی اصطلاح ہے۔ اور اس کو زبر کو فتح، زیر کو کسرہ، پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے۔ فتح، کسرہ، ضمہ۔ فتح کہتے ہیں زبر، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں، ضمہ۔ دوسری اصطلاح ہے سکون۔ کہتے ہیں جزم جو ہوتی ہے اس کو سکون کہتے ہیں، جزم۔ آپ دیکھیں قرآن پڑھیں گے، عربی کتاب پڑھیں تو کیا لکھا ہوا تھا؟ مثلا بالفعل آن، ایسے لکھا آن، ام، تا۔ اب میم کے اوپر یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو جزم کرتے ہیں، اس کو جزم کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جزم کو سکون کرا ہے۔ وہ چھوٹا سا جو سائن اصل میں جی بھی لکھا ہے، جی سائن فور جی، اس کا اوپر کا جو ایسے ویک ہوتی ہے وہ بنا، جی، یعنی زبر زیر پیش، اور یہ جو ہوتا ہے نا، یہ جس لفظ و حرف کے اوپر ہو یہ اس کو جزم کرتے ہیں۔ تیسری اصطلاح ہے تنوین۔ تنوین کہتے ہیں تنوین کیا ہے؟ عربی میں تنوین کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں عربی الفاظ، عربی آپ کتابیں پڑھیں تو بعض الفاظ کے اوپر تنوین ہوتی ہے۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، مثال زید کی ہے۔ اب جب ہم پڑھیں گے ایسے، اس کو کہا جاتا ہے یہ دو زبر ہے۔ زیدن پڑھیں گے، زیدن، تو یہ کہا جاتا ہے یہ تنوین ہے۔ کون سی تنوین ہے؟ دو زبر والی۔ یا جب ہم پڑھیں گے زیدن، کون سی یہ تنوین ہے؟ ڈبل زیبر۔ یا پھر ہم پڑھیں گے زیدن، ایسے ایسے لکھا ہے، زیدن ایسے لکھا ہے، تو یہ دو پیش۔ پیش ہے۔
کہتے ہیں دو ضربت دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے. ضربا زیدن، اس کا معنی کیا بنے گا جب زیدن پڑھیں گے تو ہوگا ضربا زیدن، زید نے مارا. مارنے والا کون ہے؟ زید، زید مارنے والا. جب میں لکھوں گا ضربا زیدن تو معنی تبدیل ہو جائے گا. کیا بن جائے گا؟ ضربا زیدن، زید نے مارا. ضربا زیدن، اس نے زید کو مارا. اب یہاں پہ آ گیا فاعل اور مفعول کا فرق. یہاں زید فاعل ہے، یہاں زید مفعول ہے. جس نے کیا یا جس پہ کیا گیا. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والا، وہ فاعل ہوتا ہے. جس پہ کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ضربا زیدن، زید نے مارا. اب مارنے والا کون ہے؟ زید. لیکن جب میں کہوں گا ضربا زیدن تو ہوگا اس نے زید کو مارا. اب کسے مار پڑھ رہی ہے؟ زید کو. تو یہ معنی کیا ہے اس میں تبدیل ہو جائے گا. اور یہاں پہ ایک اور بھی یہیں پہ جب بات آ گئی ہے تو یہیں سے کہ انگلش میں یا اردو میں فاعل پہلے ہوتا ہے فعل بعد میں ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں میں نے کام کیا، میں نے کھایا، میں نے پیا، میں گیا. پہلے آ رہا ہے. کرنے والا پہلے آ رہا ہے، فعل بعد میں ہے. میں پہلے آ رہا ہوں. جب میں لکھوں گا تو میں کہوں گا میں نے یہ کام کیا. یہ میں جو ہے نا یہ فاعل ہے. فاعل پہلے ہے، فعل بعد میں ہے. لیکن عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ پہلے فعل ہے، پہلے فعل، اس کے بعد فاعل، اس کے بعد مفعول. ٹھیک ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. فعل، فاعل، مفعول. فعل، فاعل، مفعول. مثلا مثال دوں، ضربا زیدن امرن. ضربا زیدن امرن. ضربا فعل، زیدن فاعل، امرن مفعول. زید نے مارا، زید نے مارا امر کو. مارنے والا کون ہے؟ زید. فعل پہلے آ رہا ہے، فاعل بعد میں آ رہا ہے، اس کے بعد مفعول آ رہا ہے. تو بالکل الٹا کر دیا کہ نام ضرور میں کیا. ایاک نعبد، ایاک یہاں نعبد ہے صیغہ جمع متکلم کا. یعنی وہ جب اردو کہتے ہیں نا ہم نے عبادت کی. اب جب میں کہوں گا ہم نے عبادت کی تو اردو میں تو یہ آ رہا ہے ہم علیحدہ ہے، عبادت علیحدہ ہے. عربی میں کیا ہوگا؟ نعبدو، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں. اس میں تو غلط نہیں ہو گیا. ہم پہلے آ گئے. نہ ہم، اس میں بھی ہم بعد میں آئے. نعبدو میں کہتے ہیں نحن ضمیر مستتر ہے. نحن نون ہماری طرف نہیں کر رہا. نہ نون فعل کیا ہوا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. نعبدو جمع متکلم کا صیغہ ہے. ہم. اچھا یہاں پہ پھر ایک اس آیت میں مفعول پہلے آ گیا. جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ پہلے دیکھیں نہیں، یعنی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. فعل فاعل بعد میں ہے، مفعول پہلے آ گیا. یہ کہ اللہ سے کہہ رہے ہیں تیری. اب کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کی. تو یہ مفعول ہے، فعل فاعل یہ ہے نعبد. اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے مفعول کیوں پہلے آ گئے. جس کو اینڈ میں آنا چاہیے. اس کو اینڈ میں آنا چاہیے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جسے بعد میں آنا چاہیے اگر اسے پہلے لے کے آئے ہیں
تو معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے. معنی میں انحصار کا معنی آ جاتا ہے. زور دینے زور نہیں, یعنی یہ اصل ہم تیری ہی عبادت کر, یعنی عبادت کے لائق فقط تیری عبادت ہے. کی وجہ سے جی تیری ہی عبادت کرتے ہیں. انحصار منحصر ہے عبادت تیری ذات اور کسی کی نہیں, اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. یہ میرے خاص کیس ہو ایک خاص کیس ہو گیا. یہ اس عربی کی جو ہے نا جمع متکلم کی نشانی کو پیش ہے کہ نون ہے, نامون ہے, ضمیر نون ہو گئی. تو آپ کہہ رہے ہیں جی چھپی بھی ہو سامنے نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چونکہ یہ متکلم اور ان کی بحث ہوئی ہے, کہتے ہیں کہ عربی کے 14 سیرے ہیں. 14 سیرے کیا ہوتے ہیں, یعنی اس کو کہتے ہیں سیغہ. کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں نے مارا ایک سیغہ ہے, اس نے مارا ایک سیغہ ہے, تو نے مارا ایک سیغہ ہے, تجھے ہم نے مارا ایک سیغہ ہے. یعنی کہ فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, ہاں تھرڈ پرسن. جی کہتے ہیں 3 سیرے ہیں. دیکھیں یا ایک کا ہوتا ہے شخص مارنے والا یا کام کرنے والا, اس کو کہتے ہیں واحد. یا 2 ہوتے ہیں, اس کو کہتے ہیں عربی میں تثنیہ. یہ اکثر زبانوں میں نہیں ہوتا. ہاں یہ اکثر تو کے لیے الگ ایک سیغہ. جی واحد جمع تثنیہ. اب واحد میں واحد 1, تثنیہ 2, جمع 2 سے زیادہ جتنے بھی اس کو جمع. جی ٹھیک ہے. واحد تثنیہ اور جمع 2 سے زیادہ, 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں لا تعداد سب کے لیے جمع کا صیغہ استعمال. اب یہ واحد یا مذکر ہے یا مؤنث ہے. کئی زبانوں میں اس کا بھی فرق نہیں ہوتا. کہتے ہیں 3 سیرے, یا واحد مذکر ہے, تثنیہ مذکر اس ہے. نے مارا. اب عربی میں ہے کہ وہ اس فیمینن ہے یا میسکولن ہے, وہ بھی پتہ چلتا ہے. اب 3 سے مذکر کے بن جائیں گے, 3 مؤنث کے بن جائیں گے. 3 پر مؤنث. مذکر مؤنث یہاں پہ واحد مؤنث, تثنیہ مؤنث, جمع مؤنث. ٹھیک ہے 6 ہو گئے. 6 ہو گئے. یہ 6 سیرے ہیں غائب کے. تھرڈ پرسن اس غائب میں کیا, اس نے جو موجود نہیں ہے. میں کہوں اس نے مارا, اس ایک شخص نے مارا, ان 2 اشخاص نے مارا, ان سب نے مارا جو بھی موجود نہیں ہے. اس ایک عورت نے مارا, ان 2 عورتوں نے مارا, ان سب عورتوں نے مارا. یہ ہے غائب. ٹھیک ہے. اب 6 اب سیرے بن گئے غائب کے. 6 بنے مخاطب کے. سیکنڈ پرسن مخاطب میں بھی وہی, یا واحد ہے تو مذکر, تو نے مارا, مذکر 3 مذکر اور 3 مؤنث کے. ٹھیک ہے. مثال دیتا ہوں. مخاطب میں ہوتا ہے تو نے, میں جسے مخاطب ہوں, آپ میرے سامنے موجود ہے, میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں تم نے مارا, تو ایک مرد نے مارا, تم 2 مردوں نے مارا, تم سب مردوں نے مارا. پھر کہتا ہوں تجھ ایک عورت نے مارا, تم 2 عورتوں نے مارا, تم سب عورتوں نے مارا. تو یہ کتنے بن گئے؟ 6 اور 6 12. 2 سیرے ہیں, ایک واحد متکلم اور جمع متکلم. اس میں تثنیہ نہیں ہوتا متکلم میں. جب کہتا ہوں میں نے مارا, اب میں مارنے والا چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے, میں نے مارا. مذکر ہے تو بھی کہے گا میں نے مارا, مؤنث ہے تو بھی کہے گا میں نے مارا. جمع متکلم میں ہم آ جاتا ہے. جمع میں ہم نے مارا, ہم مردوں نے مارا, ہم عورتوں نے مارا. ٹھیک ہے. مثلا مثال یہ جو زہرا باغ کی مثال دے رہے تھے,
ضربتو ضربنا، ضربتو میں نے مارا. اب مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اگر اس نے مارا ہوگا تو دونوں ضربتو استعمال کریں گے. اگر ہے جمع مذکر ہے تو کہیں گے ضربنا، ہم نے مارا. اگر مؤنث ہے جمع تو کہیں گے ہم نے مارا، ضربنا. اچھے سمجھ آ گئی. تو یہ تین یعنی واحد، تثنیہ، جمع، پھر ان میں مذکر، پھر مؤنث، تین مذکر تین مؤنث، 6 سے گئے. 6 غائب کے، 6 مخاطب کے، 2 متکلم کے. یہ 14 صیغے عربی میں جاری ہیں. ان کو کہتے ہیں 14 صیغے عربی میں. ہر فعل کے، فعل جو بھی لینا، ہر فعل ماضی ہے یا مضارع ہے. ہمارے استاد کہتے تھے ایک سانس میں 2 دفعہ پوری گردان کرنی ہے. وہ 14 صیغے وہاں پڑھتے تھے نا، تو ایسے ضربا ضربا ضربو ضربا ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتنا ضربتو. یہ تو ہے 14. ایک 56 جو ان کی صرف صغیر ہوتی تھی نا، وہ پڑھاتے تھے. اس میں تھا وہ تھا سارے فعل آتے تھے. تو فعل ماضی کیا ہے نا، وہ ہے ضربا یضرب ضربا فاو ضاربا مضاربا یضرب ضربا فذاک مضروب لم یضرب لم یضرب لا یضرب لا یضرب لا یضرب لا یضرب آدم من یضرب لتضرب یضرب یضرب اللہ یضرب تغرب لا تضرب لا یضرب لا یضرب. یہ سارے جو ہے نا وہ 56 اس کے صرف صغیر سے واقع یاد کی تھی. یہ ایک دفعہ ابتدا اس کو رٹے کے ساتھ، لیکن پھر سمجھ لینا، پھر رٹے کی ضرورت اس کو سائڈ پہ لینا، پھر آپ خود ہی بنا سکتے ہیں. ضربتا تو مذکر ہو تو ضربتا، اور اگر ہو تثنیہ مذکر 2 مرد ہوں، ضربتما، تم نے مارا، تم 2 مردوں نے مارا. اور ضربتما مؤنث کے لیے بھی ضربتا ہوگا، ضربتما مذکر کے لیے ضربتما، مؤنث کے لیے بھی ضربتما. کب؟ جب تثنیہ ہوں، 2 مرد ہوں گے تو ان کو کہا جائے گا ضربتما، تم دونوں نے مارا. 2 اگر لیڈی ہے تو پھر بھی کہا جائے گا ضربتما. اچھا، یہاں جب جمع میں آئیں گے تو اگر ہے مذکر تو کہیں گے ضربتم، ضربتم، تم نے مارا. اور اگر مؤنث ہے تو مؤنث کی کیا علامت ہے؟ نون کہتے ہیں مؤنث کی. ضربتن، تم سب عورتوں نے مارا. اچھا، اوپر جب آئیں گے غائب میں ہوگا ضربا. جب واحد ہے تو اس نے مارا، اس ایک مرد نے مارا. مذکر ضربا، ان 2 عورتوں، ان 2 مردوں نے مارا. غائب ہے، وہ سامنے نہیں ہے، مخاطب نہیں. ضربا ضربو، ان سب نے مارا. اچھا، ضربو. مؤنث میں جب آپ آئیں گے تو ضربت ہوگا. یہ ضربت ہوگا، جزم ہے اس کے لیے. ضربت، اس ایک عورت نے مارا، اس ایک عورت نے مارا. ضربت ضربتا، ان 2 عورتوں نے مارا، ان 2 عورتوں نے مارا. ضرب، ان سب عورتوں نے مارا. تو یہ جو 14 صیغے آپ کو یاد ہونی چاہیے، ہر اس میں چاہے غائب ہوں چاہے مخاطب ہوں، 3 مذکر 3 مؤنث، وہ واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع، 3 مذکر 3 مؤنث، 6 غائب کے، 6 مخاطب کے، 2 متکلم کے. یہ 14 صیغے ہیں. اچھا، کہتے ہیں متحرک. متحرک ایک اصطلاح ہے
کہتے ہیں جس حرف کے اوپر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں. جس لفظ کے اوپر، جس حرف کے اوپر حرکت ہو. حرکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زبر زیر پیش. مثلا قرآن ہے او زے یا، ٹھیک ہے، او زے یا، اس کی انہوں نے کیا ہے مثال دی، قاف ذات یہ. قاف ذات یہ 3 حرف ہیں. قاف ایک حرف ہے، ذات حرف ہے، یہ حرف. ہر حرف کے اوپر ایک حرکت ہے. تو کیا کہیں گے؟ جس حرف کے اوپر حرکت ہو اسے متحرک کہا جاتا ہے. جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو اسے متحرک کہا جاتا ہے. لیکن اس متحرک میں آگے بعض کو مفتوح کہا جاتا ہے. مفتوح، مکسور اور مضموم، یہ 3 اصطلاح ہیں. اسی لفظ کو مد نظر رکھیں. کہتے ہیں قاف ذات یہ کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے کیا ہے؟ جس کے اوپر زبر ہو، جس حرف کے اوپر، تو اسے مفتوح کہا جاتا ہے. جس کے اوپر فتح ہو اسے مفتوح کہا جاتا ہے. فتح زبر ہو تو لہذا یا مفتوح ہے. ٹھیک ہے، جس جی دیکھیں زبر زیر پیش ان کو حرکت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتح. ٹھیک ہے، زبر کو فتح، زیر کو کسرہ، ٹھیک ہے، پیش کو ضمہ. جس کے اوپر زبر ہو اسے مفتوح یعنی صاحب فتح، صاحب زبر، مفتوح کریں گے. یعنی وہ قوم مفتوح ہو گئی، یعنی کہ وہ ہار گئی، اس کو فتح کر لیا گیا، وہ مفتوح قوم ہو گئی. جس کے اوپر زبر ہو اسے مفتوح، جس کے اوپر زیر ہو اسے مکسور، جس کے اوپر ضمہ ہو اسے مضموم یعنی پیش ہو. یہ قوس یا مفتوح ہے، ذات کے نیچے کسرہ ہے، یہ مکسور ہے، قاف کے اوپر پیش ہے، یہ مضموم ہے. ابھی جو کہ پہلے سکون بھی ایک پڑھ چکے ہیں، تو جس کے اوپر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. یہ بھی ایک اصطلاح ہے، ساکن، کہ فلاں حرف ساکن ہے یعنی اوپر جزم. یہ بھی ایک اصطلاح ہے، ساکن کی ایک اصطلاح ہے. تو جو تشدید ہوتی ہے وہ نہیں آتی؟ تشدید وہ بھی ابھی میں بات ہوں کہ جس پر تشدید ہو اسے مشدد کہا جاتا ہے. مشدد جس کے اوپر تشدید ہو. مثلا کہتے ہیں سین کا محمد، میم کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے نا. محمد ڈبل میم. یہ اصل تھا مو میم دھان، میم میں ادغام ہوئی تو محمد. محمد تو میم مشدد ہے یعنی تشدید ہے، اس کے اوپر شد ہے. اس کو شد کہتے ہیں. جس کے اوپر یہ ہو اسے تشدید. منون یعنی جس کے اوپر تنوین ہو، جس کے اوپر تنوین ہو، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش ہو. مثلا کیا ہے؟ محمود، دال منون ہے، اس کے اوپر تنوین. کچھ جو حروف ہیں ہماری زبان میں ہیں، عربی میں نہیں ہے. عربی میں بیسک 28 حروف تہجی ہیں. 28 حروف تہجی. اب جو نہیں ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. یہ سارے نہیں، الف بے، الف با تا شا، یہ جو ہے نا وہ. مثلا چی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا چی، چاند، یہ عربی میں نہیں ہے. پے بھی نہیں ہے، گاف بھی نہیں ہے، گڑے بھی نہیں ہے،
दाल भी नहीं आए, ये भी नहीं आए, ये चीज़ें नहीं है, ये भी नहीं आया कभी, ये जैसे इसलिए ये हरूफ नहीं है उसमें, या वैसे फे कहते हैं फूल, ये भी नहीं है। मतलब चे नहीं है, मतलब जैसे मतलब लाफ्स कराची है ना, इसको अरबी में कराची नहीं लिखेंगे, इसको मतलब लिखते हैं करातशी, करातशी जी। वो भी हर जगह उनका अपना एक, इसको कहते हैं सिमाई कायदा। सिमाई बस अरबों में पढ़ रहे हैं, सुना हुआ सिमा कहते हैं, सुना, बस वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है। जीन भी यूज़ करते हैं वो चे की जगह, जी जीन भी इस्तेमाल करते हैं, जी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अरबी में अल्फाज कहाँ से बनते हैं? एक वैसा कि लफ्ज़ फेल कहाँ से बनते हैं? जब मैं कहता हूँ मैंने मारा, हम गए, हम पढ़ रहे हैं, हम जा रहे हैं, मतलब ये जो फ़ाल अंजाम देते हैं, तो कहते हैं कि ये कहाँ से बनते हैं, ये फेल कहाँ से बनता है? कहते हैं जिससे ये लफ्ज़ बनते हैं ना, तो उनको क्या कहा जाता है? मादा। अरबी में मादा कहा जाता है, इंग्लिश में मादा। जिससे लफ्ज़ बनता है, مثلا जब हम कहते हैं यज़रिबु फ़िल मुज़ारे, ये कैसे बना? ये सारे किससे बनते हैं? ज़र्ब से, यानी मारना से बनते हैं। एक इसको रूट है ज़र्ब, मारना। अब उससे फेल बनाया कि उसने मारा, मैंने मारा, हमने मारा, वो मारता है, वो मारेगा, उस सब के सब जो है ना ये ज़र्ब से ही बन रहे हैं, यानी ज़ाद रे बे, इनको कहा जाता है मादा या रूट। ये इंग्लिश में मस्दर में क्या होता यही मस्दर होता है, इसको मस्दर कहा जाता है। है? ये वैसे गौर से सुनने कि अगला जो सेशन शुरू होगा उसमें हम छोटी सी वीडियो दिखाएंगे, उसके बुनियाद यही पॉइंट होगा। वो शेख हमजा यूसुफ की 2-3 मिनट याद है ना फाज़ब? जी, आप कोई लफ्ज़ अगर इस्तेमाल हुआ है ना, कोई फेल, उसका आप तर्जुमा देखना चाहते हैं ना, डिक्शनरी जब उठाएंगे अरबी की जो लुग़त है, तो उसमें आपको कहीं लुग़त में ये नहीं होगा कि ये ज़रे वो कहाँ आया, ज़रा बाक है ना, आप जाएंगे देखिए ऊपर लिखा हुआ है हर उस पेज के ऊपर मसलन ज़ाद रे बे, उसमें सारे उसके जो अल्फाज उससे बनते हैं वो सारे के सारे डिक्शनरी में आपको मिल जाएंगे। यानी अरबी की आपने डिक्शनरी अगर इस्तेमाल करनी है तो अरबी लफ्ज़ का माना जानने के लिए आपको उसकी जो मादा है ना, रूट, वो लिखा होता है ऊपर, उस रूट को देखकर आप उसका माना तलाश कर सकते हैं। अंग्रेजी में अक्सर कहते हैं कि ट्राई लिटरल रूट्स होते हैं। ट्राई का मतलब 3 लिटरल यानी कि लेटर्स, 3 लेटर्ड रूट्स या 2 लेटर्ड रूट्स, तो इसलिए ये द र बा ये 3 लेटर्स लिखे हैं ना फारिस साहब ने, 3 लेटर्ड रूट्स होते हैं। 4 भी होते हैं, 2 भी होते हैं कि 3 होते हैं? किसके? जो मसादिर हैं उनके जो हुरूफ हैं वो अमूमन 3 ही होते हैं। फेल की मुस्तामल शक्ल जो मादा को वज़न में रखने से बनती है। फेल की मुस्तामल जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो शक्ल जो मादा को रूप उसको वज़न में रखने से बनती है। मिसाल देता हूँ, सीधा मसला हमने क्या पढ़ा, ज़ाराबा ज़ाराबा ज़ाराबू, उसका मादा क्या है? ये मादा यानी ये रूट ज़ारबा है ना। अब यही ज़ारब ज़ाद रे बे, आगे जितने भी आप सीगे बनाएंगे ना ये ज़ाद रे बे रहेगा, ज़ाद रे बे नहीं हट सकता। मसलन ज़ाराबा ज़ाराबा ज़ाराबू, वो में भी ज़ाद रे बे है, ज़राबत में भी ये है, ज़राबता में भी है, ज़रबना ज़रबतो ज़रबना, हर जगह पे ज़ाद रे बे है।
تو لہذا کہتے ہیں سیغہ کسے کہتے ہیں سیغہ یعنی فعل کی وہ مستعمل شکل جو مادہ کو وزن میں رکھنے سے، مادہ اپنے وزن میں رہتا ہے، مادہ ہر جگہ پہ وہ جو مادہ ہے نا زاد ریبے وہ برقرار رہے گا، وزن چینج ہوتا ہے، وزن آگے چینج ہوتا ہے. بڑی اس طرح سے پوئٹک زبان ہے. وزن سے اس کا ٹینس پتہ چل جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مادے سے بنا ہو لفظ. جی مشرب، مقرب، ان سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جس کو شرف بخشا گیا یا جس کو قریب بلایا گیا، اس کی فارم جو اس کا وزن ہے عربی کا وہ ہمیں اس کا ٹینس بتا دیتی ہے. اسٹارٹنگ میں یہی ہوتا ہے، یہی وہ ہے نا، اس کا جو وزن کو یاد کرنے کا جو مومنٹ ہوتا ہے وہ فعلا کو یوز کیا جاتا ہے نا. ہاں فعلا، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو اس طریقے سے ہے. فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو، یہ 6 وزن جو وہ پھر ثلاثی، رباعی، ثلاثی، مجرد، مزید فی اس طریقے سے. یعنی کہ سارے اس کی ردم پہ بیسڈ ہے لینگویج کا مطلب. جی جی. اور عربی جو گرامر ہے، عربی گرامر یہ علم صرف اور نحو پر مشتمل ہے. علم صرف اور علم نحو، یہ 2 علم اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس میں پوری عربی کی گرامر آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی پوری کی پوری عربی کی گرامر آ جاتی ہے اس میں. علم صرف کہتے ہیں ایسا علم جو لفظ کے اندر جو تبدیلی ہوتی ہے نا، لفظ کی تبدیلی جو اندر کی تبدیلی ہوتی ہے ان کے علم کو علم صرف، جو آج ہم نے ڈسکس کی. مثلا کیسے ضربا ہے، یضربو ہے، ناصرا ہے، ینصرو ہے، ناصرون، ناصران، ناصرون، منصورون، یہ سارے کے سارے کیا ہے جو ایک ضرب سے سارے آگے بنے ہیں. فارم کو اسٹڈی کرتا ہے، اس لیے مورفولوجی بھی شاید ہے. یہ ہو گیا علم صرف. علم نحو میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا علم کہ جو کلمے اور کلام کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی جس میں قواعد بنائے جاتے ہیں کہ کلمہ اور کلام کو کی جو آخر کی حالت ہے وہ کیسے پڑھنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، مثلا میں نے پڑھا ہے کہ زارابا لکھا ہوا ہے، زارابا زید عمر. ٹھیک ہے، میں نے کس طرح پڑھنا ہے وہ آپ کو علم صرف نحو بتائے گا کہ یہ زارابا فعل ہے، زید فاعل ہے، یہ مفعول ہے. تو آپ کو پڑھنا پڑے گا زارابا زید عمران. کیونکہ نحو آپ کو قاعدہ بتائے گا کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے. مرفوع یعنی جس کے اوپر 2 پیش ہوں، مرفوع جس کے اوپر 2 پیش ہوں. ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے، کل قاعدہ ہے جس کے اوپر 2 زبر ہوں. یہ عربی، یہ علم نحو کا قاعدہ ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہے، ہر مفعول منصوب ہے. اور فعل خود کیا ہے؟ فعل خود تو پھر اس پہ کیا حرکت لگے گی؟ یہ تو حرکت کا بتا رہے ہیں نا کہ کل لگے گا کہ نہیں، یہ قاعدہ بتا رہے ہیں. حرکت کا علم صرف آپ کو بتائے گا کہ مرفوع کیا ہوتا ہے پھر؟ 2 یعنی 2 زبر 2 پیش جس کے اوپر، اس کا حرکت ہی ہوگی. جی پیش جس کے اوپر ہے وہی حرکت. تو پھر فعل کے اوپر کیا کا قاعدہ کیا؟ فعل کے اوپر تو علم صرف بتا چکا ہے کہ زارابا یضربو، زارابا آپ کو زارابا وہ ادھر سے پتہ چلے گا، وہ آپ کو ادھر سے پتہ چلے گا. یہ قاعدہ آپ کو نحو میں پتہ چلے گا کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے. تو لہذا ہم کیسے پڑھیں گے؟ زارابا زید عمران. کیونکہ زائد فاعل ہے تو مرفوع ہے، عمر مفعول ہے تو منصوب ہے. بڑی میتھمیٹیکل لاجیکل زبان ہے، فارمولہ پہ چلتی ہے، ایکسیپشن بہت کم. جی صاحب نیچے آپ نے کیا لکھا ہے ذرا دوبارہ بتائیے. ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے یعنی جس کے اوپر 2 پیش پڑی جائیں، 2 پیش والی تنوین. ٹھیک ہے، ہر مفعول منصوب، نون صاد واو بے منصوب، جس کے اوپر نصب ہو. مطلب نصب کا مطلب ہوتا ہے زبر، زبر، 2 زبر.
پیش زبر اور ہر، یہ ہر فاعل، ہر مفعول اور ہر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اسی کو اگر اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں. مجرور کا مطلب ہے جس کے اوپر نیچے کسرہ ہو، زیر ہو. چونکہ زبر پیش زبر کی دی تو میں نے کہا زیر کی بھی مثال ہے. تو مضاف الیہ کیا؟ ٹھیک ہے، مضاف الیہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں مضاف الیہ کیا ہے تاکہ آپ کو قاعدہ پتہ چل جائے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے مضاف، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ. یہ دو اصطلاح ہیں. مضاف بہت بڑا ایک چیپٹر ہے اس کا، مضاف الیہ کے اوپر عربی مضاف الیہ. کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ وہ دو الفاظ جن کے درمیان کا کی کا معنی پایا جائے، کا کی آئے اردو میں، اسے کہتے ہیں پہلے والے کو مضاف، دوسرے والے کو مضاف الیہ. مثلا کیا ہے؟ زید کی کتاب، ٹھیک ہے، امر کا قلم، ٹھیک ہے. یہ جو ہے مثلا کیا ہے؟ کتاب زید ہے، زید کی کتاب. اب یہاں کی کا معنی زید کی کتاب، تو پہلے کو عربی میں جب لکھیں گے تو پہلے کو مضاف کہیں گے، دوسرے کو مضاف الیہ کہیں گے. یعنی کہ ڈبل زیر آئے گی، تو بنے گا کتاب زیدین، چونکہ وہ مضاف الیہ ہے. آسان اردو میں بھی ویسے ہی آسان اردو میں دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں عبداللہ، کیا؟ اللہ کا بندہ، یہ کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے نا. کسی کا آ گیا، کا آ گیا نا، اللہ کا بندہ. تو کیا بنے پڑھیں گے؟ عبداللہ ہے، عبداللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے. اچھا، مرفوع ایک اور بھی ساتھ میں، مرفوع، منصوب، مجرور. فقط مراد دو زبر، دو زیر، دو پیش، دو زیر نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ پہ ایک پیش، ایک زبر، ایک زیر بھی ہو.